کہ آپ اللہ کو پانا چاہتی ہیں، اللہ کو پانے کی تڑپ جو ہے یہ خود بس اللہ کے ملنے کے مترادف ہے، کیونکہ تڑپ پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اللہ خود ملنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ ملنا چاہتا ہے تو بندے میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اس سے ملنے کی۔ لکھا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی حسینہ کوئی محبوب آپ کو ایک خاص نظر سے دیکھ لے اور دیکھ کے اپنے راستے پہ چلے جائے، اب آپ کے اندر وہ ایک دگردوں کیفیت ہو جاتی دل کی، اور آپ فوراً اس کو مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار اس حسینہ نے مجھے دیکھا کیوں، یہ کیا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی تھی، تو آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں اس سے ملنے، اس سے بات کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے خاص نگاہ آپ پر ڈال دی اور آپ کی کیفیت دگردوں ہو گئی اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ جب نگاہ محبت کسی مومن کے قلب پہ ڈال دیتے ہیں، اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے لیے تڑپنے لگتا ہے، اس سے ملنے کا مشتاق ہونے لگتا ہے کہ اللہ مل جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے نظر محبت اس میں ڈالی ہے، اب اس کی کیفیت دل کی دگردوں ہوئی اور اللہ کو ملنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ مبارک ہے کہ اللہ نے آپ کے دل پر اپنی نگاہ محبت ڈالی ہے اور آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی کہ اللہ مل جائے، اور ظاہر اس کے لیے آپ ذکر و اذکار کر رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ آپ پڑھ رہی ہیں۔ اب رہا اس کا ظاہری ثمرہ کچھ ملا یا نہیں، اللہ نہ مل نہیں رہا، تو اس کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے کام، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، اللہ کو ملنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اب وہ ملتے کب ہیں یہ ان کا کام ہے، اس پہ ہمیں کوئی زور نہیں ہے، نہ عاشقوں کا یہ وتیرہ ہے کہ محبوبوں کو مجبور کریں کہ جی آپ ہمیں مل جائیے۔ محبوب تو یہ کہیں گے آپ پکارتے رہیے، بس آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیے، ہمارے لیے تڑپتے رہیے، جب ہمارے من میں آئے گا ایک خاص ادا اور موج اٹھے گی ہم مل لیں گے۔ تو دنیا کے محبوبوں کا وتیرہ ہی تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ عاشق تڑپتے رہیں، اب اس تڑپ کے اوپر تسکین کی نگاہ کب ڈالوں گا، یہ محبوب کا کام ہے۔ جس پہ وہ پنجابی شاعر جو ہے عارف کیا کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالی کا کام ہے پانی لگاتے رہو، مشکیں بھر کے کاشتکاری کرتے رہو، اب یہ مالک کا کام ہے پھول لگائے یا نہ لگائے، پھل لگائے، اس کا کام ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دے کہ ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں پس قبل از دیوانگی، مشکلیں عاشق کو ہیں پس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ یہ عشق تو غم کا نام ہے، یہ عمر بھر پھر مسرور، یہ غم برداشت کرنا، اور ہم تو سال 2 سال مشکل سے اب پکارتے ہیں، بلکہ چند مہینے پکارتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں اللہ ملا نہیں۔ اولیاء اللہ ایسے گزرے، آج ہی میں کسی کو بتا رہا تھا کہ 40 سال اپنے اللہ کو پکارا، 40 سال اللہ کو پکار رہے ہیں، ادھر سے کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی مثبت یا منفی کوئی اشارہ نہیں ہے، بس یہ لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا 40 سال تک پکارا کوئی جواب نہیں، 40 سال کی تڑپ کے بعد جب جواب آیا تو ایسا آیا کہ یوں لگا کہ خدا نے آغوش میں لے لیا۔ پھر ایسی استغراق کی کیفیت طاری ہوئی کہ خدا کے سوا ان کو کچھ نظر نہ آیا، پھر ساری زندگی اس طرح گزر گئی کہ خدا کے استغراق میں پڑے، ہر وہ خدا کی یاد میں پڑے، ان کو دائیں بائیں کی خبر ہی نہ رہی، ہوش ہی گم ہو گئے۔ ظاہر دنیا کا محبوب جو اپنی وہ دنیا کا حسین محبوب آپ کو اپنی خوبصورتی کی رونق دکھا دے، بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، تو وہاں تو حسینوں کا حسین ساری دنیا کو حسن بانٹنے والا وہ اپنے حسن کا لشکارہ ڈال دیتا ہے، جب عاشق پہ وہ ہوش کھو دیتا ہے، وہ پھر ہوش کھو دیتا ہے، وہ مجذوب ہو جاتا ہے، پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ پھر دائیں بائیں کی اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ پھر یہ کیفیت ہو جاتی، پھر کوئی اور یاد نہیں رہتا، وہ ایک اللہ یاد رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے تو اس میں استقامت و صبر سے چلتے رہنا ہی بندے کا کام ہے۔ آپ پکارتے رہیے، کیونکہ آپ کی جو پکار ہے وہ اللہ کے ضائع نہیں ہو رہی،
نفع سے خالی نہیں ہے، وہ سب نوٹ ہو رہا ہے۔ اس کی مثال بزرگ دیتے ہیں کہ دیکھو انسان صبح شام کھاتا پیتا ہے، آپ کھایا پیا، یا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو روز دودھ پلاتے ہیں، آپ روز چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو آپ وہ اتنا ہی لگتا ہے جتنا کل تھا، وہ اتنا ہی لگتا ہے جتنا پرسوں تھا، آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ روز یہ بڑھ ہی نہیں رہا، اتنا ہی ہے۔ لیکن ایک خاص مدت کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے ماشاءاللہ یہ تو چلنے لگ گیا۔ تو پھر ایک خاص ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو چل رہا ہے، یہ تو بڑا واقعی بڑا ہو گیا، ورنہ روز آپ دیکھیں اتنا ہی لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا جب اللہ کو آپ پکارتے ہیں، اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان ایسا لگتا ہے کہ یار وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہی کچھ نہیں، لیکن نہیں، ایک سرٹن ٹائم جو اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، جب وہ ٹائم پورا ہوگا اب آپ کو محسوس ہوگا نہیں میں تو پچھلی نہیں اگلی منزل پہ آ گیا ہوں، اگلی منزل پہ پہنچ چکا ہوں، تب آپ کو محسوس ہوگا۔ اس لیے آپ ان کو پکارتی رہیے اور یہ نہ سوچئے کہ